child, I fell in love with the wilderness of Pakistan. With age, I saw these mountains. All our summer holidays were spent in the Himalayas. When we started one of the most ambitious campaigns to plant 1 billion trees in 4 years. And against all odds, we did it. It became one of the most successful campaigns in our country's history. We inherited the worst economic crisis in our history. I must pay tribute to my economic team. And of course, we took very tough decisions. Public attitude I have to face in the last 1 year, I've never faced in my life because of all these tough economic decisions we've taken. السلام علیکم، میں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ۔ جب خان صاحب انگریزی بولتے ہیں تو اللہ جانتا ہے، ان سے اچھا مجھے کوئی لگتا نہیں۔ مجھے اس اپنے چائلڈہڈ ہیرو کی یاد آ جاتی ہے جو جب ٹی شرٹ پہن کر کپتانی کرنے کے لیے میدان میں اترتا تھا تو مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ خان صاحب کی عمر دراز کرے۔ اب میں وزیر اعظم پاکستان تک آتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان ڈیوس پہنچ چکے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو انہوں نے اہم معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ بتا رہے تھے کہ مجھے پاکستان سے بچپن سے ہی پیار تھا، میں سر کھجا رہا تھا جب کھانا کھاتے ہوئے میں نے یہ سب دیکھا۔ میں نے کہا اچھا۔ مزید انہوں نے بتایا کہ بچپن میں چھٹیاں میں نے ہمالیہ پہاڑ پر گزاری۔ سانو کی آپ کی زندگی پر کوئی ڈاکیومنٹری بن رہی تھی وہاں، پھر بھی آپ نے بہرحال بین الاقوامی برادری پر احسان فرمایا، یہ بتایا۔ مزید انہوں نے کہا کہ فلاحی ریاست کا قیام میری دیرینہ خواہش تھی کا صیغہ خان صاحب نے ایسے لیا کہ جیسے فلاحی ریاست کا قیام کب کا ہو چکا۔ اسلامی فلاحی حقیقی ریاست پاکستان بن چکی، جبکہ پریکٹیکلی ایسا ہے نہیں۔ میرے محترم وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کے پی کے میں بلین ٹری منصوبے کی کامیابی یہ بھی ہو چکی۔ کے پی کے والے میرے خیال ہے آج کل زیادہ مخمصے میں، کیونکہ یہ کے پی کے ہی تھا جس نے جھولی بھر بھر کے ووٹ دیا تھا، اور اب وہی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جھولی بھر بھر کے آٹا اٹھا کر کے اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ کے پی کے میں لوگ بڑے پریشان ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بلین درخت کہاں لگے ہیں۔ درخت بھی ایک دوسرے سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں۔ آگے انہوں نے بتایا کہ مشکل فیصلوں کے باعث عوامی خفگی جو 1 سال میں ملی، اس سے پہلے اس کا تصور تک نہیں تھا۔ حضور ابھی تو پبلک میں آئے نہیں ہیں آپ۔ پبلک میں اگر آئے تو پھر آپ کو وہ چیزیں پتہ چلیں گی کہ وہاں شیخ رشید، فیصل واوڈا، فواد چودھری، زلفی بخاری، یہ لوگ آپ کو نہیں پتہ چلنے دیں گے، شہریار آفریدی وغیرہ، یہ لوگ آپ کو کبھی بھی حقیقی صورتحال سے آگاہ نہیں ہونے دیں گے۔ مزید میرے محترم وزیر اعظم کہتے ہیں کہ معیشت کی بحالی پر معاشی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، غضب خدا کا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں چاہے آصف علی زرداری ہو، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نواز شریف ہو، عمران خان ہو، نور العارفین صدیقی ہو یا کوئی اور، سب کی آنکھوں پر وہی اپنے مطلب کی اینک لگی ہوتی ہے جس سے آپ کو ہرا ہرا ہی دکھائی دیتا ہے۔ پھر چاہے آپ کے ملک میں ہاہاکار مچی ہو، لوگ یہاں سے وہاں تک آٹے کے لیے خوار ہو رہے ہوں، سی این جی کے لیے، گیس کے لیے آپ نے ان کو زچ کر رکھا ہو، لیکن جب آپ شاہی پروٹوکول میں دبدبے کے ساتھ، تنتنے کے ساتھ جا کر کے اور انگریزی میں بین الاقوامی برادری سے خطاب کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اوکے کی رپورٹ ہے، جبکہ پریکٹیکلی ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ خان صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کسی کی جنگ میں حصے دار نہیں بنیں گے۔ وہ جس کی جنگ ہم اکثر لڑا کرتے ہیں وہ بھی وہیں بیٹھا وہاں ہنس رہا تھا، اس نے کہا لو یہ حکم تو میں نے دینا ہے، آپ کون؟ اس سے پہلے جب ہم نے افغان فساد کو جہاد کہہ کر کے لڑا تب بھی انکل سیم نے ہم سے لڑوایا۔ اس سے پہلے جب ہم نے دہشت گردی کی جنگ کو اپنی جنگ کہہ کر کے اور ہم اس میں کود گئے اور 70,000 جانوں کا نذرانہ دے کر کے ہم آج بھی اپنی خدمات کا اعتراف کروانے کے چکر میں خوار ہیں، اس وقت بھی انکل سیم نے نہیں سوچا، اور آگے بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ تو آپ کو یہ اجازت دی نہیں جا سکتی کہ آپ یہ فیصلہ اپنے طور پر کر لیں، چاہے آپ کوئی بھی ہوں۔ میرے محترم وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئلے، سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ حضور یہ جو وزراء ہیں یہ اسی دن کے انتظار میں تو ہیں کہ کسی طرح سے یہ کہان ان کے ہاتھ لگ جائے۔ آپ کے خیال میں کہ یہ آپ سے لوئل ہیں؟ مارک مائی ورڈز، آن ایئر کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگلے پروگرام میں بھی دوبارہ کہوں گا اگر آپ کو سننا ہو، جس دن آپ کی حکومت گئی، یہ 5 سال میں جائے، یہ 500 سال میں جائے، اس کے بعد اگر آپ کا ٹیلی فون نمبر بھی یہ لوگ اپنے موبائل میں سیو رکھیں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ تو ادھر ادھر سے ہیں۔ جے اور ویرو کی دوستی آگے بڑھی ہے، یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے۔
डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम पाकिस्तान को अपना दोस्त करार दे दिया। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। हेनरी किसिंजर की वो बात याद आ रही है कि अमेरिका का जो दोस्त है उसे ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। और वजीर आजम पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, तो फिर वजीर आजम पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान के दोस्त किस हद तक हुए? एक सवाल है। बैन-अक़वामी सियासत के उफक पर वादों की पतंग उड़ाई जाने लगी। तू मेरा हाजी बगोयम, मैं तेरा हाजी बगो। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मसले कश्मीर पर पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मौसूफ ने जवाबुल जवाब कहा, अमेरिका ईरान सालिसी पर तैयार हैं। इस पूरी सूरत-ए-हाल में ईरान बेचारा मुंह देख रहा है। वो कह रहा है भाई मुझसे तो पूछ लो अपने तौर पर सारी चीजें। ट्रंप ने अपने दोस्त यारे गार नहीं, बहरहाल अपने दोस्त की देखा देखी 1 ट्रिलियन दरख्त लगाने का ऐलान कर दिया। इससे साबित हुआ कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है वाली इस्तिलाह किसी जय्यद किस्म के दिमाग ने ही इसको पेश किया था। ताम मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने डेवोस में भी वही किया जो इससे पहले वो हमेशा करते रहे। डेवोस में भी उन्होंने करप्शन के गीत गाए। फरमाते हैं कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के बायस गुर्बत में इजाफा हुआ। यह नहीं बताया कि वो जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के अपने तौर पर सरगना वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी काबीना के तौर पर जो करप्शन के जद्द अमजद आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ पकड़ लिए गए थे, उनका क्या बना? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह नहीं बताया कि उन्हें मेडिकल एनआरओ देकर के क्यों उनसे एक्सटेंशन के बिल पर साइन ले लिए गए। ये सारी बातें वो बताना मेरे ख्याल है भूल गए। फरमाते हैं माजी में जाती मफाद के लिए इदारे कमजोर किए गए। हुजूर एन इस वक्त भी जिस वक्त आप बैन-अक़वामी बिरादरी को अपनी अच्छाइयों का यकीन दिला रहे हैं, इस वक्त भी पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र ऐसा हो रहा है। और मजे की बात यह, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई इत्तला दे रहा हूं, यू नो इट, आपको पता है, लेकिन सियासी मजबूरियां। फरमाते हैं साबिक हुकूमतों ने अमेरिका से वादे करके गलती की, ये अच्छा है। मजीद कहते हैं कि रोजगार के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी लाएंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी का तो नहीं पता, हाँ अलबत्ता गैर मुल्की मुशीरों की आमद का सिलसिला जारी है। गवर्नर स्टेट बैंक के बाद नेशनल सिक्योरिटी जो हमारी एक इदारा है, नाम उसका पता नहीं क्या अजीब सा, वो भूल गया, उसमें भी एक अनमोल रतन हम लेकर के आए बाहर से। अब एक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए मेरे वजीर आजम को, वो भी हम IMF से मांग के लाए हैं। तो गैर मुल्कियों की आमद का सिलसिला तो चल रहा है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।